اس کائنات میں اللہ کی شان و عظمت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بے شمار طاقتور مخلوقات پیدا کی، جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور جن کی طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسانوں کی نسل میں ایک ایسی قوم پیدا کی نقطہ جو دنیا کی سب سے طاقتور اور لمبی قوم تھی۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ کوئی بھی اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور اس قوم کو دنیا کی سپر پاور قوم کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اس قوم کی لمبائی اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے نقطہ تب سے اب تک صرف 2 انسانی قومیں ایسی گزری ہیں نقطہ، جنہیں اللہ نے اتنی لمبی قامت اور طاقت عطا فرمائی۔ ان قوموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ایسی قوم پیدا نہیں کی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 2 قوموں میں سے ایک قوم کے بارے میں بتائیں گے جسے ظالموں کی قوم اور قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ قوم کہاں رہتی تھی اور ان کی ٹانگیں کتنی لمبی تھی، اور اس قوم میں پیدا ہونے والا ہر شخص کتنی عمر پاتا تھا، اور اس قوم کے ہر فرد میں کتنی طاقت اور قوت تھی، اور اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت نوح کے طوفان کے بعد زمین پر کوئی مخلوق باقی نہیں بچی سوائے ان کے جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے۔ طوفان نوح کے بعد تمام انسانی نسل ختم ہو گئی، اور اس طوفان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی اولاد سے انسانی نسل کو دوبارہ شروع کیا اور باقی انسانوں سے انسانی نسل میں اضافہ فرمایا۔ اس طرح حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے ایک طاقتور قوم وجود میں آئی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، جن کی قامت سب سے لمبی اور طاقت بے حد تھی۔ یہ قوم تقریباً 1500 سال تک اس دنیا میں رہی۔ قوم عاد الاحقاف کے علاقے میں رہتی تھی۔ الاحقاف کا یہ علاقہ ایک ریتلا صحرا ہے نقطہ جو یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ اتنا سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اور آج یہ علاقہ ایسا خوفناک صحرا بن چکا ہے جہاں بڑے بڑے شیر جانے سے ڈرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ریتلا صحرا اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس صحرا میں کچھ پھینکا جائے تو وہ چیز لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے نقطہ، اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ اس علاقے میں بہت بڑے اور اونچے ریت کے ٹیلے ہیں جو اللہ کے عذاب کی کہانی سناتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ایک ہاتھ سے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے۔ اس قوم کے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے نقطہ، اور نہ ہی انہیں کوئی بیماری ہوتی تھی۔ اس قوم میں پیدا ہونے والا ہر شخص 1000 سال جیتا تھا۔ اس قوم کا سب سے لمبا آدمی 750 فٹ لمبا تھا نقطہ، اور سب سے چھوٹا آدمی 450 فٹ لمبا تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے نقطہ، اور نقشے دیکھ کر ان کے اندر خوبصورت محل بناتے تھے نقطہ، اور انہی محلات میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی سپر پاور قوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال تھی۔ ہر طرف سبز باغات تھے اور بے شمار پھل اور سبزیاں تھیں، اور اس قوم کو مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ جیسے جیسے اس قوم پر نعمتوں کا اضافہ ہوا ویسے ویسے یہ لوگ بغاوت پر اتر آئے اور ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد قوم عاد پہلی قوم تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے اور اللہ کی توحید کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ اسی طرح ان لوگوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا اور کفر، شرک اور ہر قسم کی برائیوں میں ملوث ہو گئے۔ مال و دولت کی کثرت اس قوم کو ہر طرح کے گناہوں میں لے گئی۔ اسی طرح جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تاکہ یہ گمراہ قوم راست پر آ جائے۔ لہذا اللہ کے حکم سے حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سچ کی دعوت دینا شروع کی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع فرمایا۔
حضرت ہود علیہ السلام نے 50 سال تک اپنی قوم کو گناہوں سے روکا اور دین حق کی طرف بلاتے رہے۔ اس قوم کی 13 شاخیں تھیں، جن میں سے 2 اس قوم کی سردار شاخیں تھیں۔ ان 2 سرداروں میں سے ایک کا نام کلمن تھا اور دوسرے کا نام خجلن تھا۔ یہ دونوں قبائل پوری قوم کی قیادت کرتے تھے اور پوری قوم ان سے ڈرتی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سچ کی طرف بلایا تو سب سے پہلے انہی 2 بڑے قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ اس ظلم و ستم کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام حق کی دعوت سے پیچھے نہ ہٹے اور اس قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آخرکار حضرت ہود علیہ السلام کی کوششیں رنگ لائیں اور قوم عاد کے 2 بڑے قبیلوں میں سے خجلن نے حضرت ہود کی سچائی کو قبول کیا اور ان پر ایمان لے آیا، اور باقی 12 قبیلوں نے کھل کر حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کی توہین کی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے سچ کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں نے حضرت ہود کا مذاق اڑایا اور انہیں پاگل کہا۔ ان لوگوں نے حضرت ہود سے کہا کہ تمہارا کوئی معبود تمہاری عقل خراب کر چکا ہے، کیا ہم تمہاری بات مان کر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ جاؤ اپنا کام کرو، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس طرح ان بدبخت لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور خود اللہ کا عذاب مانگنے لگے اور اللہ اور اس کے عذاب کو چیلنج کرنے لگے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو ہمارے خلاف لا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قوم عاد زمین میں اکڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ پیارے دوستو، جب یہ قوم ہدایت کے لائق نہ رہی اور حد سے زیادہ بگڑ گئی اور اللہ کی توحید پر ایمان نہ لائی اور یہ لوگ اللہ کو چیلنج کرنے لگے اور خود عذاب مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ قوم عاد کے علاقے میں بارش بند کر دیں، اور پانی بہانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ قوم عاد کے علاقے کا پانی خشک کر دو۔ اس طرح قوم عاد پر قحط نازل ہوا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ جو سبز و شاداب ہوا کرتا تھا ویران اور بنجر ہو گیا اور سب کچھ خشک ہو گیا۔ اس قوم کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں اور زمین بنجر اور بے آب و گیا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کی وجہ سے قوم عاد کے بڑے بڑے باغات سوکھنے لگے اور جانور مرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ قحط اتنا بڑھ گیا کہ قوم عاد کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ بچا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو کتے، بلیاں اور چوہے اور ان جیسے مردہ جانور کھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ پیارے دوستو، جب یہ قحط حد سے بڑھ گیا اور لوگ مرنے لگے تو اس قوم کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے گھر بھیجا جائے اور وہ وہاں جا کر دعا کریں تاکہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلو ہے کہ جتنی بھی پرانی قومیں گزری ہیں، جب بھی وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوئیں تو اللہ کے گھر کی طرف رجوع کیا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر، ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے گھر جا کر دعا مانگنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ قوم کے سرداروں نے چند لوگوں کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا اور ان سے کہا کہ وہاں جا کر دعا مانگو۔ اس طرح اس نافرمان قوم کا قافلہ بیت اللہ شریف پہنچا اور وہاں جا کر یہ لوگ رونے لگے اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے اور بارش طلب کرنے لگے۔ اس وقت ان کے سامنے 2 بادل پیش کیے گئے، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ ان میں سے ایک بادل چن لو۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ سرخ بادل خالی ہے جبکہ سیاہ بادل بارش والا ہے، لہذا ان لوگوں نے سیاہ بادل کو چن لیا، اور ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، یہ بادل تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ یہ لوگ خوشی خوشی اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ اپنی قوم کے قریب پہنچے، بادل بھی ان کے پیچھے آ گیا۔ جب یہ لوگ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب ہم پر زور کی بارش ہوگی، ہماری کھیتیاں دوبارہ اگیں گی اور ہمارے باغات سرسبز ہوں گے۔ لیکن ان بدقسمت لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ یہ اللہ کا دردناک عذاب ہے۔
یہاں اللہ کے عذاب کا بادل اس قوم کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہاں اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اس بستی سے نکال لو، کہ اللہ تعالیٰ اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر خطیرہ کی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے علاقے سے باہر نکلے، اللہ تعالیٰ کا وہی دردناک عذاب وہاں نازل ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم سے آنے والے سیاہ بادل اور زیادہ سیاہ ہو گئے، اور ایک ہولناک طوفان آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک آندھی چلنے لگی، جو قوم عاد کے نافرمان لوگوں کے دل دہلا دینے والی تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ طوفان قوم عاد کی بڑی بستیوں کو تباہ کرنے لگا، اور سب کچھ برباد ہونے لگا۔ یہ عظیم طوفان قوم عاد کے بڑے بڑے ستونوں کو گرا کر ہر چیز کو تباہ کر گیا۔ 750 فٹ کے یہ طاقتور لوگ اس طوفان میں پرندوں کی طرح اڑنے لگے۔ اس طوفان کی ہوا قوم عاد کے نافرمان لوگوں کے سروں پر اتنی زور سے لگی کہ ان کے جسم کے اندر سے دماغ باہر نکل کر چہرے پر چپک گیا، اور یہ طوفان قوم عاد کے بڑے بڑے نافرمانوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخنے لگا، اور اس طرح یہ لوگ ہلاک ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک تھا کہ قوم عاد کی بڑی بڑی بستیوں میں بھی گھس گیا۔ جو لوگ اس عذاب سے بچنے کے لیے گھروں میں چھپے تھے، یہ عذاب انہیں باہر نکال کر ہلاک کر گیا۔ اس طرح اللہ کی طرف سے بھیجا گیا یہ طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتا رہا، اور اس دوران اللہ کا بھیجا ہوا یہ طوفان قوم عاد کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر گیا۔ احقاف کا وہ علاقہ جہاں ہر طرف بڑی بڑی بستیاں تھیں اور خوبصورت وادیاں تھیں جو جنت کی مانند لگتی تھیں، اب وہ ریت کا صحرا بن چکا تھا، نقطہ جہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو غرور سے کہتے تھے کہ اگر کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو لا کر دکھاؤ۔ اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں غرور سے بچائے اور ہمیشہ اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔